السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے، جس کی شروعات میں نے آخری میں جو اسباق ہیں یا جو واقعات ہیں ان کے ذریعے سے میں نے کی تھی۔ بعض احباب نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ کلیلہ دمنہ کے جو ابتدائی حصے ہیں، جو ابتدائی کہانیاں ہیں، وہاں سے کلیلہ دمنہ کا ترجمہ شروع کیا جائے۔ اور ایک صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ خصوصاً باب الاسد والثور جو کتاب کی پہلی کہانی ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تو میں ان کے مطالبہ پر میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس کو میں مختلف حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اس کا ترجمہ کروں گا، کیونکہ یہ کہانی بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، یہ کہانی مختصر نہیں ہے، تو اس کے مختلف ٹکڑے کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، باب الاسد والثور، شیر اور بیل کا باب، یعنی شیر اور بیل کی کہانی اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ اول الکتابی، یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ قال دبلیشم الملک لبیدبا فیلسوف، دبلیشم بادشاہ نے بیدبا فیلسوف سے کہا، یعنی اس زمانے کا جو بادشاہ دبلیشم تھا، اس نے اس زمانہ کے حکیم اور دانا ایک فلسفی بیدبا سے کہا، وَهُوَ رأس البراہیمہ، اور یہ بادشاہ برہمنوں کا سردار تھا۔ اضرب لی مثلا لمتحابین یقطع بینہما الکذوب المحتال حتی یحملہا علی العداوۃ والبغضاء، میرے سامنے ان دو اشخاص کی مثال پیش کرو، ان دو محبت کرنے والوں کی مثال پیش کرو جن کے درمیان میں ایک دروغ گو، جھوٹا، مکار شخص پھوٹ ڈال دیتا ہے، اور وہ ان دونوں کو دشمنی اور بغض و حسد پر ابھارتا ہے۔ یعنی دو اشخاص جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک مکار شخص ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال کر ان دونوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، اس کی مثال پیش کرو۔ تو بیدبا نے کہا، قال بیدبا نے کہا، اذا ابتلی المتحابان، جب دو محبوب شخص مبتلا مصیبت کیے جاتے ہیں، بأن يدخل بینہما الکذوب المحتال، اس طور پر کہ ان کے درمیان میں ایک جھوٹا اور مکار شخص داخل ہو جاتا ہے، لم یلبثا ان یتقاطعا ویتدابرا، کہ ان کے درمیان میں دوستی ختم ہونے اور آپس میں پھوٹ پڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ومن امثال ذالک، اس کی مثال یہ ہے کہ انہ کان بارض دستاون، کہ سرزمین دستاون میں رجل شیخ، ایک بوڑھے شخص رہتے تھے، وکان لہ ثلاثۃ بنین، ان کے تین بیٹے تھے، وکان لہ ثلاثۃ بنین، ان کے تین بیٹے تھے۔ فلما بلغوا، تو تھوڑا سا میں بڑا کر رہا تھا، تو دیکھیے، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، اس کے تین بیٹے تھے۔ فَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ، جب وہ بالغ ہو چکے، أَسْرَفُوا فِي مَالِ أَبِيهِمْ، تو وہ لوگ اپنے والد کے مال میں اسراف کرنے لگے، فضول خرچی کرنے لگے۔ وَلَمْ يَكُونُوا نُهْتَرَفُوا حِرْفَةً يَكْسِبُونَ لِأَنفُسِهِمْ بِهَا خَيْرًا، انہوں نے کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا جس کے ذریعے وہ اپنے لیے خیر اور بھلائی کو حاصل کرتے، کمائی کرتے، مال کو حاصل کرتے۔ فلامہم ابوہم، ان کے والد نے ان کو ملامت کی، ووعدہم، اور ان کو نصیحت کیا، علی سوء فعلہم، ان کی اس بری کارکردگی پر، وکان من قولہ لہم، ان کی والد کی جو ان سے گفتگو تھی، انہوں نے کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثۃ امور، کہ دنیا والا تین چیزوں کو تلاش کرتا ہے، لن یدرکھا الا باربعۃ اشیاء،
اور اس کو 4 چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اما الثلاثۃ التي يطلب، 3 وہ چیزیں جس کو وہ طلب کرتا ہے، جس کی وہ جستجو کرتا ہے. فالسعة في الرزق، رزق میں وسعت نمبر 1. والمنزلة في الناس، لوگوں میں مرتبہ درجہ. والزاد للآخرہ، آخرت کا توشہ. واما الاربعہ التي يحتاج الیہا، اور وہ 4 چیزیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے. فی درک هذه الثلاثہ، ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں. تو دنیا میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو 4 چیزوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فاکتساب المال من احسن وجہ، پیسے کو کمانا بہترین طریقے سے. من احسن وجہ یکون. ثم حسن القیام علی ما اکتسب منہ ثم استثمارہ، پھر جو کمائے اس کو اچھے طریقے سے اس کی نگہداشت کرنا، پھر اس کو بڑھانا. تو دیکھیں یہاں پر یہ تصویر ہے، اس تصویر میں ایک شخص ہے. الرجل یعید بنیہ، یہ آدمی اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے. ویلومہم علی سوء تبذیرہم، اور ان کے برے خرچ پر، برے اسراف و فضول خرچی پر ان کو ملامت کر رہا ہے. تو وہ 4 چیزیں جس کے ذریعے سے ان 3 چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی رزق میں وسعت، لوگوں میں مرتبہ، آخرت کا توشہ. تو ایک تو جو ہے مال کو اچھے طریقے سے کمانا، پھر اس کی اچھی طریقے سے نگہداشت کرنا، اس کو بڑھانا. ثم انفاقہ فیما یصلح، پھر اس کا خرچہ کرنا. فیما یصلح المعیشۃ، پھر اس کو مال کو خرچہ کرنا ایسی جگہ میں جس سے اس کا معاش درست ہو. وہ یرضی الاہل والاخوان، اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو راضی کر سکے. کمائے اچھے طریقے سے اور اس کو خرچ کرے اچھے طریقے سے، اس کی نگہداشت کرے، اس کو بڑھائے، اس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. فیعود علیہ نفعہ فی الآخرہ، تو اس کا نفع اس کو آخرت میں حاصل ہوتا ہے. ومن ضیع شیئا من هذه الاحوال، اور جو شخص ان احوال میں سے کسی بھی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، نہیں اختیار کرتا. لم یدرک ما اراد من حاجتہ، تو وہ اپنی حاجت کا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے وہ اس کو نہیں پا سکتا. لأنہ ان لم یکتسب، اس لیے کہ وہ کمائے گا نہیں. تو لم یکن لہ من مال یعیش بہ، تو اس کے پاس مال ہی نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے زندگی گزار سکے. وَإِن هُوَ كَانَ ذَا مَالٍ وَاكْتِسَابٍ، اور اگر وہ مالدار بھی ہو اور کمانے والا بھی ہو. ثم لم يحسن القیام علیہ، لیکن وہ اس کی نگہداشت صحیح سے نہ کر سکے. اوشک المال ان یفنا ویبقى معدما، تو مال قریب ہے کہ ختم ہو جائے اور وہ تہی دست باقی رہ جائے، اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے. وَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ، اسی طریقے سے اگر وہ مال کو صرف نگہداشت میں ایسے ہی رکھے. وَلَمْ يَسْتَثْمِرْهُ، اس کو بڑھائے نہیں. لَمْ تَمْنَعْهُ قِلَّةُ الْإِنفَاقِ، تو تھوڑا سا خرچہ کرنا بھی اسے مال کے جل چلے جانے سے روک نہیں سکتا. لم تمنعه قلة الانفاق من سرعة الذهاب كالكحل الذي، اس سرمے کی طرح. لا يؤخذ منه الا غبار المیل، کہ اس سرمے کی طرح جس سے صرف اس کی سلائی کی مقدار میں ہی لیا جاتا ہے. ثم هو مع ذلك سريع فناؤه، لیکن پھر بھی وہ سرما جلد ہی ختم ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ، اور اگر مال کو کماتا بھی ہے لیکن اس کو اس کے طریقے پر خرچ نہیں کرتا ہے. وَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، اور اس کو اس کی غیر جگہ پر رکھتا ہے. وَأَخْطَأَ بِهِ مَوَاضِعَ اسْتِحْقَاقِهِ، اور مال کو خرچ کرنے کے جو اس کے استحقاق کی جگہیں ہیں اس سے خطا کر جاتا ہے. تو سارا بمنزلۃ الفقیر الذی، تو اس فقیر کے درجے میں ہو جاتا ہے. لا مال لہ، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ہے. تو خرچ کرنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. ثم لا يمنع ذلك ما له من التلف، پھر یہ اس کے مال کو تلف سے، ضیاع سے، بربادی سے، حوادثات کی وجہ سے اور ان بیماریوں کی وجہ سے التي تجری علیہ، جو اس پر آ جاتی ہیں، ان حوادثات، بیماریاں، تکالیف وغیرہ کی وجہ سے مال ختم ہونے سے باقی نہیں رہتا. تو اچھا خرچ کرنا کا محبث الماء، جیسے پانی کی ٹانکی ہوتی ہے. الذي لا تزال المياه تنصب فيه، کہ اس سے پانی مسلسل رستا رہتا ہے. فإن لم يكن له مخرج ومفید ومتنفس، اگر اس کی کوئی
اس کا کوئی راستہ نہ ہو اور اس کی کوئی نالی نہ ہو اور اس سے کوئی نکلنے کی جگہ نہ ہو اور ٹانکی بھری ہوئی ہو، تو کہہ رہے ہیں یخرج الماء منہ بقدر ما ينبغي، تو جتنا پانی نکل جانا ہے اتنا پانی اس سے نکل جاتا ہے، خری بار وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ سالا اور وہ بہہ جاتا ہے۔ تو اگر پانی ہے تو اس کی نگہداشت صحیح سے نہیں کی جاتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو مال بھی ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ وَنَزَّ مِن نَوَاحٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت ساری گوشوں سے وہ بہہ جاتا ہے۔ وَرُبَمَا انبثق البثق العظیم، بلکہ بسا اوقات بڑی شق ہو جاتی ہے، بسا اوقات بڑی شق ہو جاتی ہے، بڑی سوراخ ہو جاتی ہے۔ فَذَهَبَ الْمَاءُ ضِيَاعًا، پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ ان بن الشیخ، پھر اس بوڑھے کے بیٹوں نے اتعاظوا نصیحت حاصل کی، بقول ابیہم، اپنی باپ کی اس بات سے انہوں نے نصیحت حاصل کی، واخذوا بہ، اور انہوں نے اس بات کو لے لیا، وعلموا ان فیہ الخیر، اور وہ اس بات کو مان گئے، جان گئے کہ اسی میں خیریت ہے، وعولوا علیہ، اور اس پر انہوں نے اعتماد کر لیا۔ فانطلق اکبرہم نحو ارض یقال لها میون، ان میں سے بڑا شخص اس سرزمین کی طرف چلا جس کو میون کہا جاتا تھا۔ فَأَتَى فِي طَرِيقِهِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ وَحْلٌ كَثِيرٌ، وہ اپنے راستے میں ایسی جگہ پر آیا جہاں پر بہت کیچڑ تھا۔ وَكَانَ مَعَهُ عَجَلَةٌ، اس کے ساتھ بیل بنڈی تھی، يَجُرُّهَا ثَوْرَانٌ، جس کو دو بیل کھینچ رہے تھے۔ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا شَطْرَبَةُ، ان میں سے ایک کا نام شطربہ تھا، وَالْآخِرِ بندبة، اور دوسرے کا نام بندبہ تھا۔ فَوَحِلَ شَطْرَبَةُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، اس جگہ میں شطربہ کیچڑ میں پھنس گیا۔ فَعَالَجَهُ الرَّجُلُ وَأَصْحَابُهُ، اس شخص اور اس کے ساتھیوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، حتیٰ بلغ منہم الجہد، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی۔ فلم یقدروا، دیکھیے یہ بھی تعبیر ہے، فلم یقدروا علی اخراجہ، وہ اس کو نکال نہیں سکے۔ فذهب الرجل وخلف عنده رجلا یشارفہ، وہ آدمی چلا گیا اور وہاں پر ایک شخص کو اس کی نگہداشت کے لیے پیچھے چھوڑ گیا، خلفہ پیچھے چھوڑ گیا، یشارف اس کی نگرانی کے لیے، لعل الوحل ینشف، کہ کیچڑ سوکھ جائے، فیتبعہ بالثور، اور وہ بیل کو لے کر آ جائے۔ فلما بات الرجل بذلك المکان، جب اس شخص نے وہاں پر رات گزاری، تبرم بہ، تو وہ اس جگہ سے اکتا گیا، واستوحش، اور اس کو وہاں پر وحشت ہونے لگی، اس کو وہاں پر وحشت محسوس ہونے لگی۔ تو دیکھیے یہاں پر فترک الثور، اس شخص نے بیل کو چھوڑ دیا، والتحق بصاحبہ، اور اپنے ساتھی سے جا ملا، فاخبرہ ان الثور قد مات، اور اس نے وہاں جا کر بتلایا کہ بیل تو مر چکا ہے۔ وقال له، اور اس سے کہا، ان الانسان اذا انقضت مدته، کہ انسان کی جب مدت ختم ہو جاتی ہے، وحانت منیته، اور اس کی موت قریب ہو جاتی ہے، فهو وإن اجتهد في التوقي من الأمور التي يخاف فيها على نفسه الهلاك لم يغني ذلك عنه شيئا، تو وہ ان امور سے جن سے وہ اپنے جان پر ڈرتا ہے، اندیشہ کرتا ہے، بچنے کی خواہ کتنی ہی کوشش کرے، تو وہ وَإِنِ اجْتَهَدَ فِي التَّوَقِّي، اگر وہ بچنے کے سلسلے میں ان امور سے جس کے سلسلے میں وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر ڈر اور خوف کرتا ہے، کتنی ہی کوشش کرے، وہ اس سے اپنے نفس کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتا۔ لم یغنی ذلک عنہ شیئا، وہ چیز اس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی ہے۔ وربما عاد اجتہادہ فی توقیہ، اس کے بچنے کے سلسلے میں اس کی کوشش ہی بسا اوقات اور اس کے بچاؤ کی تدبیر ہی وبالاً علیہ، وہ اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ یعنی جا کر اس نے یہ کہا کہ آپ کا بیل تو مر چکا ہے، اب زیادہ اس سلسلے میں کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی کی مدت حیات ختم ہو جاتی ہے، اس کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو وہ جن امور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہ اس کے لیے کتنی ہی کوشش کرے، تو یہ کوشش، یہ تدبیر، یہ بچاؤ، وہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنے، اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ تو پھر اس کی مثال بھی اس شخص نے بیان کی، کالذی قیل، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ آگے قصے کو بیان کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا۔ ان رجلا سلک مفازۃ، ایک شخص ایک جنگل میں چلا، فیہا خوف من السباع، اس جنگل میں درندوں کا بہت زیادہ ڈر تھا۔ وکان الرجل خبیرا ببعث تلک الارض وخوفها، وہ شخص اس سرزمین کی بھیانکی اور اس کے ڈر سے، خوف سے واقف تھا، خبیراً واقف تھا۔ فلما سار غیر بعید، جب وہ تھوڑی دور چلا، اعترض له ذئب من احد الذئاب واذراها، تو اس کے سامنے میں ایک ہی بھیڑیوں میں سے خطرناک بھیڑیا آیا۔ فلما رأى الرجل ان الذئب قاصدا نحوه، جب اس شخص نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کے قریب آ رہا ہے،
خاف منہ تو اس کو اس سے خوف ہوا، ڈر ہوا، ونظر یمینا وشمالا اس نے دائیں اور بائیں جانب دیکھا، لیجد موضعا یتحرز فیہ من الذئب تاکہ کوئی ایسی جگہ اس کو مل جائے جس سے وہ بھیڑیا سے بچ سکے، فلم یرا الا قریۃ خلف واد اسے صرف ایک گاؤں وادی کے پیچھے دکھائی دیا، فذهب مسرعا نحو القریۃ وہ اس گاؤں کی جانب تیزی سے چل پڑا، فلما اتی الوادی جب وہ وادی کے پاس آیا، لم یرا علیہ قنطرۃ تو اس وادی پر اس نے کوئی پل نہیں دیکھا، ورأى الذئب قد ادرکہ اور اس نے بھیڑیے کو بھی دیکھا کہ وہ اس کو پا ہی لیتا، وہ اس کے قریب آ ہی جاتا، فالقى نفسه فی الماء اس شخص نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا، اور لا یحسن السباحۃ وہ تیرنے کو اچھے طریقے سے نہیں جانتا تھا، وکان یغرق لولا ان بصر به قوم من اہل القریۃ وہ غرقی ہو جاتا اگر اس گاؤں کے کچھ لوگ اس کو دیکھ نہ لیتے، فتباقعوا لاخراجہ اس کے نکالنے کے لیے وہ ٹوٹے نہ پڑتے، فاخرجوہ چنانچہ لوگوں نے اس کو نکالا، وقد اشرف علی الہلاک وہ ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا، تعبیر ہے، فلما حصل الرجل عندهم جب اس شخص نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں پایا، وامن علی نفسہ اس کو اپنی ذات پر امن حاصل ہو گیا، من غائلۃ الذئب بھیڑیے کے اچک لینے سے، رعا علی عدوۃ الوادی وادی کے کنارے پر اس نے دیکھا، بیتن منفردا وادی کے کنارے پر اس نے ایک تنہا گھر کو دیکھا، فقال اس نے کہا ادخل هذا البیت میں اس گھر میں داخل ہو جاتا ہوں، فاستریح فیہ اور اس میں آرام کر لیتا ہوں، فلما دخلہ وجد جماعۃ من اللصوص جب وہ وہاں پر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر چوروں کی ایک جماعت ہے، قد قطعوا الطریق انہوں نے ڈاکہ کیا ہے، علی رجل من التجار ایک تاجر شخص پر، وہم یقتسمون مالہ وہ لوگ اس کے مال کو تقسیم کر رہے ہیں، ویریدون قتلہ اور وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، فلما رأى الرجل ذلك جب اس شخص نے اس کو دیکھا تو خاف علی نفسی اس کو اپنے آپ پر خوف ہوا، ومضى نحو القریہ وہ پھر گاؤں کی جانب چلا، فاسند ظہرہ الی حیط من حیطانها وہاں کی دیواروں میں سے ایک دیوار کو اس نے اپنی پشت کا سہارا لیا، لیستریح مما حل به من الہول والعیاء تاکہ وہ آرام کرے اور تاکہ وہ اس کی وجہ سے آرام کرے جو اس کو ہولناکی اور جو ہے تھکاوٹ اس کو حاصل ہوئی ہے، تھکاوٹ اور ہولناکی کو دور کرنے کے لیے آرام کرنا چاہا، اس سقط الحائط علیہ فمات تو اس پر وہ دیوار گر گئی اور وہ مر گیا، تو تاجر نے کہا صدقت تم نے سچ کہا، فقد بلغنی هذا الحدیث مجھے یہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو اس طریقے سے دوستو یہاں تک میں اس کی پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس طریقے سے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں آپ کو یہ جو سارا قصہ ہے میں اس سارے قصے کو میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو باب الاسدی والثور کے نام سے ہے، یہ یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ 2 صفحے ہیں، یہ تیسرا صفحہ ہے، چوتھا صفحہ ہے، 5واں صفحہ ہے، میں نے یہاں تک اس کا ترجمہ کر دیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا اگلا ترجمہ پھر ہم ایک 2 3 صفحے کر کے اس طریقے سے ہم مکمل کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں وہ ساتھی جنہوں نے خصوصاً مجھ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ باب الاسدی والثور کا ترجمہ کیا جائے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، مجھ سے یہ خدمت کا مطالبہ کیا، میں ان کے سامنے میں خصوصاً میں اس کو پیش کر رہا ہوں اور مسلسل اس کی تکمیل میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کے سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی کمی کوتاہی ہو اس کی نشاندہی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔